بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ عزیز دوستو، جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو ان کو جنت میں بھیج دیا اور شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا اور اللہ نے اس کو مردود قرار دیا، تو آدم علیہ السلام جنت میں تمام نعمتوں کے باوجود بھی تنہا محسوس کرتے اور اداس رہنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک دن جنت میں سو رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی چھوٹی پسلی سے اماں حوا رضی اللہ عنہ کو پیدا فرما دیا۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے پاس ایک عورت کو دیکھا جو کہ ان سے ملتی جلتی مخلوق تھی۔ روایات میں آیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے عورت کو اپنے پاس پایا تو ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس وقت فرشتوں نے کہا ٹھہر جائیے، پہلے آپ ان کا حق مہر ادا کیجئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ ان کا حق مہر کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا ان کا حق مہر یہ ہے کہ آپ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں داخل ہوئے تو انہوں نے پہلے ہی جگہ جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور اللہ نے اپنے محبوب کے نام سے جنت کو مزین فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا نکاح ہوا۔ روایات میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا 60 سال تک جنت میں رہے، لیکن ان کو حق زوجیت ادا کرنے کا حکم نہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جتنا عرصہ بھی جنت میں رہے، ان پر جنت کے کسی حصے میں جانے کی کوئی پابندی نہ تھی سوائے ایک درخت کے، کہ وہاں ایک ایسا درخت تھا جس کا پھل کھانے سے اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی اللہ پاک نے ان کو اس درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا تو شیطان کو اپنا بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ شیطان مردود حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کی دن رات کوشش کرنے لگا۔ شیطان مردود کی شدید خواہش تھی کہ آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کریں اور سزا کے مستحق ہوں۔ اب شیطان مردود ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا کہ وہ اس شجر ممنوعہ کے پاس جائیں اور اس پھل کو کھائیں جس کو اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ چنانچہ شیطان ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم لوگ یہ پھل کھا کر ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ یا کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ چنانچہ شیطان کی یہ شیطانی باتیں سن کر حضرت حوا یہ سوچنے لگیں کہ آخر اللہ نے ہمیں اس کا پھل کھانے سے منع کیوں فرمایا جبکہ جنت اور کسی بھی چیز سے ہمیں منع نہیں کیا گیا۔ پھر شیطان مسلسل اماں حوا پر اسی طرح وار کرتا رہا۔ آخرکار شیطان مردود کامیاب ہو گیا۔ اس نے حضرت اماں حوا کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس درخت کو تھوڑا سا پھل کھا کر تو دیکھیں، آخر اس میں کیا راز چھپا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پھل کو کھانے سے منع فرمایا ہے۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے مکمل حضرت حوا کو اس سے کھانے سے منع فرما دیا، لیکن جب حضرت اماں حوا کے مسلسل اصرار پر حضرت آدم علیہ السلام بھی اس پھل کو کھانے کے لیے راضی ہو گئے۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے اس شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم اور اماں حوا کا لباس جو جنتی لباس تھا، جب انہوں نے وہ پھل کھایا تو وہ لباس اتر گیا اور ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئیں۔ اس وقت حضرت آدم اور حضرت حوا بہت پریشان ہوئے۔
اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے درختوں کے پتوں کا استعمال کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، اس پھل کو کھانے سے منع نہیں کیا تھا، اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان کی بات نہ سننا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تب حضرت آدم اور اماں حوا اللہ کے خوف سے کانپنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے دونوں کو زمین پر اتار دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا ہے کہ اب تم دونوں ایک مدت تک زمین میں ہی رہو گے، جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے وہاں ہی تم نے مرنا ہے اور اسی میں سے پھر زندہ ہونا ہے۔ جیسے ہی دونوں زمین پر تشریف لائے تو ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے، لیکن یہ تلاش نہ کر پائے۔ روایات میں آتا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو ان کے پاس حجر اسود اور جنت کے درختوں کے کچھ پتے بھی تھے جن کو انہوں نے زمین پر پھیلا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور اپنے ساتھ گندم کے ساتھ دانے لے کے آئے اور ان دانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھنے لگے، یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا، یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول فرما لیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اب میں ان کا کیا کروں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ان کو آپ زمین میں بو دیجئے۔ حضرت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی تو آدم علیہ السلام اس خطا کی وجہ سے ایک لمبے عرصے تک روتے رہے اور اللہ نے اب سے اپنی خطا کی معافی مانگتے رہے۔ چنانچہ ایک دن اللہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ زاری پر رحم آیا تو اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کو معافی کی خوشخبری سناؤ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا ہے تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ میں آئے جہاں آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ پھر آدم علیہ السلام نے طواف ادا کیا۔ پھر حضرت جبرائیل آپ کو جبل عرفات کی طرف لے گئے، وہاں آپ کی ملاقات حضرت اماں حوا سے ہوئی، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور جسمانی تغیرات کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ پھر حضرت جبرائیل نے آپ دونوں کو تعارف کروایا، تب آپ دونوں بہت خوش ہوئے۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا کی پہلی عورت اور مرد کی ملاقات ہوئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کی کثیر تعداد میں اولاد ہوئی۔ اس طرح شیطان مردود نے حضرت آدم علیہ السلام سے اپنا بدلہ لیا اور بہکا کر اللہ کی نافرمانی کروائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔